سوکن سے حسن سلوک کرنے والی، بلا اجازت گھر سے باہر نہ جانے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی، سخاوت میں افضل، یہ تھی خوبیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سویرا ریاض ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ہمارا رہنما۔ آج میں جس دوسری مثالی خاتون، جس مثالی بیوی کا ذکر کرنے لگی ہوں، ان کا نام ہے ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے قبول اسلام کس طرح کیا؟ ابتدائے نبوت میں وہ اسلام لے آئیں۔ اس بنا پر ان کو قدیم الاسلام یعنی سب سے پہلے اسلام والے لوگوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حبشہ کی پہلی ہجرت کے وقت تک حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر مکہ ہی میں مقیم رہے، لیکن جب مشرکین کے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہ رہی اور مہاجرین کی ایک بڑی جماعت ہجرت کے لیے تیار ہوئی تو اس میں حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر سکران بن عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہو گئے۔ کئی برس حبشہ میں رہ کر مکہ واپس آئیں اور سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کچھ دن کے بعد وفات پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کس طرح ہوا؟ حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہ حرم نبوت بنتی ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں یہ فضیلت صرف حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پریشان و غمگین تھے۔ یہ حالت دیکھ کر خولہ بنت حکیم عثمان بن مظعون کی بیوی نے عرض کی کہ آپ کو ایک مونس اور رفیق کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ گھر بار بال بچوں کا انتظام سب خدیجہ رضی اللہ عنہ کے متعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما سے وہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے والد کے پاس گئیں اور جاہلیت کے طریقے پر سلام کیا، پھر نکاح کا پیغام سنایا۔ انہوں نے کہا ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریف اور کفو ہیں، لیکن سودا سے بھی تو دریافت کرو۔ غرض سب مراتب طے ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے والد نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر قرار پایا۔ نکاح کے بعد عبداللہ بن زمعہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے بھائی جو اس وقت کافر تھے آئے اور ان یہ حال معلوم ہوا تو سر پر خاک ڈال لی کہ یہ کیا غضب ہو گیا۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد اپنی اس حماقت اور نادانی پر ہمیشہ ان کو افسوس رہا تھا۔ 10 ہجری میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھیں۔ چونکہ یہ جسامت میں بھاری ہو چکی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزدلفہ روانہ ہونے سے پہلے ہی بھیج دیا کہ ان کو بھیڑ بھاڑ میں چلنے سے تکلیف ہوگی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ وہ سوکن کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی تھی۔ پہلی صفت ان میں ایثار کی تھی، یعنی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ چونکہ ان کی عمر زیادہ تھی اس لیے انہوں نے اپنی باری کا حق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا کہ اس میں انہیں یعنی حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو شوہر کی خوشنودی بھی حاصل ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ شرف صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہونے کے خوف سے بھی وہ بچ گئیں۔ کون ہے جو اپنی باری بھی اپنی سوکن کو دے دے؟ لیکن میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ اثار تمام مسلمان عورتوں کو نصیب فرمائے۔ دوسری ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ بلا اجازت گھر سے کبھی باہر نہیں گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ سے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا، تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ پھر کبھی حج کے لیے بھی نہ نکلیں۔ فرماتی تھیں کہ میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں، اب اللہ تعالیٰ کے نبی کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی۔ حج اور عمرہ اتنی بڑی عبادت، اس کے باوجود اس بنا پر شوہر نے منع کر دیا ہے، زندگی بھر دوبارہ نہیں گئی۔ سخاوت و فیاضی حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی اس طرح تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی۔ لانے والے سے پوچھا اس میں کیا ہے؟ وہ بولے درہم ہیں۔ فرمانے لگیں کھجور کی تھیلی میں درہم بیچے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اسی وقت سب تقسیم کر دیا۔ طائف سے آئی ہوئی خالیں خود بناتی تھیں اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کو نہایت فیاضی کے ساتھ نیک کاموں میں خرچ کرتی تھیں۔
اتنی صدقہ اور سخاوت کرنے والی وہ خاتون تھی، ان میں یہ خوبی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری خوبیاں نصیب فرمائے۔ ان کی گواہی، اس اوکن کی گواہی اس طرح دی کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی صفات کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کی تمنا فرماتی تھی کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور عورت کو دیکھ کر مجھے خیال نہیں ہوا کہ اس کے جسم میں میری روح ہوتی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ تقریباً 22 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخر زمانہ میں وفات پائی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ خوبیاں نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔